ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں اس دفعہ کافی معاملات سیریس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم ورسز پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کشیدگی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنر صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں کوئی 45 دن کی، اب اس خبر کے اندر کتنی سچائی ہے۔ پھر آج سندھ بار کونسل کا ایک اعلامیہ ہے وچ از ویری ان یوزول، وہ یہ کہتے ہیں ایجنڈا نمبر 4 پہ کہ اٹ از آلسو ریزالو دیٹ انوالومنٹ آف دا گورنر سندھ in political activities and using governor house for political activities is in violation of the constitution. The house demands immediate removal of the governor Sindh as he has proved himself unfit for representing the federation. اس کے ساتھ ساتھ خبر سنجے سادھوانی ہمارے نمائندہ ایس او سی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی خبر ہے کہ جو ڈیمانڈ کر دی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوسرا بیٹے ہیں محسن نقوی صاحب، کہ ہمیں ونڈر بوائے چاہیے جو کہ کراچی کو اور اچھے طریقے سے چلا سکے۔ سنجے یہ تو پہلے یہ خبر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، یہ خبر کیا ہے؟ واقعی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ تجویز دی ہے اپنی پارٹی کو کہ کراچی کو ہمیں کو محسن نقوی جیسا بندہ چاہیے جو کراچی کو چلا سکے؟ دیکھیں خاور صاحب، پیپلز پارٹی پر یہ پریشر تھا ماضی میں بھی، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک ٹرانسفارمیشن کمیٹی کراچی میں تشکیل دی گئی تھی جس میں علی زیدی، فیصل واڈا سمیت دیگر لوگ بھی تھے، مختلف فوجی افسران بھی اس میں شامل تھے، جس کا کام یہ تھا کہ کراچی کو کس طرح بحال کیا جائے۔ تو اسی طرح کی کمیٹی ایک دفعہ پھر بنانے کی تجویز پیپلز پارٹی کو دی گئی، اور پیپلز پارٹی کو تجویز کے علاوہ یہ دباؤ بھی تھا کہ یہ کمیٹی بنائی جائے اور محسن نقوی کو اس کمیٹی کا سربراہ کیا جائے، یا محسن نقوی کے زیر انتظام ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں صوبائی، وفاقی اور دیگر جو اداروں کے افسران ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں، جو کراچی کے میگا پروجیکٹ کی دیکھ بھال کرے اور کراچی کو کس طرح ریویمپ کرنا ہے، کس طرح کراچی کو بنانا ہے، اس کی نظر ثانی کرے۔ بلاول ہاؤس میں یہ اعلیٰ سطح پر اجلاس ہوا، صدر مملکت کے سامنے یہ تجویز جب سامنے آئی تو اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میئر کراچی سمیت دیگر لوگ بھی شریک تھے۔ ہمارے یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ صوبائی معاملات جو ہیں وہ شہری حکومت اور صوبائی حکومت چلائے گی۔ اگر کسی کو کراچی کے میگا پروجیکٹ میں زیادہ دلچسپی ہے دیکھ بھال کی، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کراچی میں FWA کو بہت سارے کام دیے گئے ہیں، ان پروجیکٹ کی نظر ثانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا جائزہ لیں۔ لیکن جو پروجیکٹ KMC کے ذریعے ہونے ہیں یا جو پروجیکٹ صوبائی حکومت کے کراچی میں ہیں یا میگا منصوبے ہیں، ان کی نگرانی صوبائی حکومت کرے گی اور شہری حکومت کرے گی، لہذا اب اسی کمیٹی کی سنجے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس مرتبہ جو پریزیڈنٹ زرداری ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ناصر حسین شاہ صاحب کو چیف منسٹر بنانا چاہ رہے تھے، اور بلاول نے سٹینڈ لے کر مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر سندھ بنوایا؟ کوئی ایسی خبر ہے؟ یہ بات حقیقت ہے یا افواہ ہے؟ کیا بتائیں گے آپ؟ حسن بھائی یہ تو اس میں مطلب ہم یہ کہیں گے مراد علی شاہ صاحب بلاول بھٹو زرداری کی چوائس ہیں۔ 2018 میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے وقت سے پہلے مراد علی شاہ کا اناؤنس کیا تھا، اور حالیہ بھی جب مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کا ہی وہی انتخاب ہیں۔ آپ نے صدر زرداری کی بات کی، ناصر شاہ یا شرجیل میمن یا دیگر امیدوار، صدر زرداری کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے یا تھے انہیں بلاول بھٹو زرداری نے ریجیکٹ کیا، اور بلاول بھٹو زرداری کی یہ اس وقت خبر بڑی زیر بحث آئی تھی۔ واپس آتے ہیں اسی خبر کے اوپر۔ آصف علی زرداری صاحب کیا محسن نقوی صاحب کو اس کمیٹی میں لانے کے حق میں تھے یا ہیں، یا انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ لے آئیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کراچی کو چلا لیں؟ دیکھیں خاور صاحب، محمد مالک کی جو خبر تھی وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی سپیڈ دیکھیں، وہ کس طرح 2 مہینے میں انڈر پاس بناتے ہیں، یہاں پر انڈر پاس سالوں میں نہیں بن پاتے، یہاں پر مشکلات ہیں، تو آپ ذرا ان سے سیکھیں۔ تو یہ ان کی خبر ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کمیٹی کی بات آئی یا تجویز آئی کہ محسن نقوی کو اس طرح منصوبوں کی نگرانی کے لیے کراچی میں کمیٹی میں شامل کیا جائے یا کمیٹی کی سربراہی انہیں دی جائے، جس کی کیٹاگوریکلی اس اجلاس میں شریک دیگر لوگوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ہمیں کسی طور پر قبول نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا